بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے 1973، تاریخ معلوم نہیں ہے، گجرات میں کسی جگہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار انسان کے اندر کی مایا پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں اندر رکھی ہیں۔ کامیاب کرنے والی مایا بھی اندر سے ابھرتی ہے اور ناکام کرنے والی مایا بھی اندر سے ابھرتی ہے۔ کفر بھی انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، ایمان بھی اندر سے ابھرتا ہے، علم انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، جہالت بھی اندر سے ابھرتی ہے۔ حسد، بغض، کینہ، ظلم، کسی کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ سب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تواضع بھی اندر پیدا ہوتی ہے، اور جو چیز اندر بنتی ہے اگر اچھی بنی تو اسی کا کامیابی ہے، اگر غلط بنی تو وہ اندر کی غلط چیز کی وجہ سے اس کو ناکامی ملے گی۔ باہر کا بنا اصل نہیں بلکہ اندر کا بنا اصل ہے۔ باہر جتنی دنیا میں چیزیں ہیں وہ اصل نہیں ہیں، اس پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں، بلکہ اصل اس کا باطن اندر ہے۔ جب اپنے اندر کی بنیاد پر نظر ڈالیں کہ ہمارے اندر کیا بن رہا ہے۔ اب ہم نے سیاست پر محنت کی اور اس سے وزارت بنی، تو یہ بنی ہوئی وزارت اصل نہیں اور اس پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار نہیں، بلکہ اندر جو کچھ بنا ہے وہ اصل ہے اور اس پر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے جس انسان نے اپنے باہر بنایا ہے وہ اصل نہیں ہے، بلکہ جو اندر بنایا ہے وہ اصل ہے۔ انسان جب دنیا سے جائے گا تو اندر کی مایا ساتھ لے کر جائے گا، باہر کا بنا ہوا سب یہیں چھوڑ کر جائے گا۔ اس دنیا کی مثال اسکول جیسی ہے، جس میں ٹریننگ ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے۔ جس طرح اسکول میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں جو سکھلائے جاتے ہیں، اس میں درزی کا کام، لکڑیوں کا کام، رنگائی کا کام، مشینوں کا کام، سلائی وغیرہ کے کام، یہ سب اسکول میں سکھائے جاتے ہیں۔ بچہ اس میں سے کسی کام کو سیکھتا ہے۔ اب سیکھتے ہوئے وہ کتنی چیزیں اسکول میں بناتا ہے، کتنے فرنیچر بناتا ہے، کتنے کپڑے سیتا ہے، کتنے نئے نئے رنگ بھرتا ہے، کتنی مشینیں بناتا ہے، لیکن جب اس کو ڈگری مل جاتی اور وہ اسکول میں سے ریٹائر ہو کر اپنے وطن جاتا ہے اور اپنے گھر آئے گا تو وہ بنائی ہوئی چیزیں اسکول والے اس کو دیں گے نہیں، کہیں گے جاؤ جو اپنے اندر میں یہ بنانے کی صلاحیت جو پیدا ہوئی ہے وہ لے کر جاؤ، یہ تو یہیں رہنے دو، یہ یہاں میوزیم میں رہے گی، لیکن آپ تو اپنے اندر کا بنا ہوا لے کر جائیں۔ بس اسی طریقے سے دنیا سے بھی انسان جو کچھ بھی ظاہر میں بنائے گا وہ تو یہیں چھوڑ کر جائے گا، لیکن اس کے اندر میں ایک صلاحیت، ایک چیز بنی ہے، وہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، بادشاہ بھی وہی لے کر جائے گا جو اندر بنا ہوگا، امیر اور غریب سب وہی لے کر جائیں گے جو اندر بنا ہوا ہوگا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے اندر کے بنے ہوئے پر نگاہ رکھے،
ظاہر کے بنے ہوئے پر کوئی توجہ بھی نہ ہو۔ مومن کو اپنے دل کی ہر وقت ایسی حفاظت کرنی چاہیے کہ دل اندر ہے، میرے دل میں کیا بنتا ہے، اس کی ایسی حفاظت کرنی چاہیے جیسے ایک حمل والی عورت ہر وقت اپنے اندر بننے والے بچے کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس کی نظر، اس کی نگاہ، اس کی سوچ، اس کا دماغ اسی پر لگا ہوا ہے کہ میرے اندر میں کچھ بن رہا ہے، اگر میں نے احتیاط نہیں کی تو یہ اندر کی چیز بگڑ جائے گی۔ بس اسی طریقے سے آپ ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ میرے دل میں کیا بن رہا، اللہ کی محبت، نبی کی محبت، اسلام کی محبت، اعمال عبادتوں کی محبت کیا بن رہا، اخلاق بن رہے، کیا جذبات بن رہے۔ اگر اندر کی چیزیں بگڑی ہوئی ہوں تو جیسے وہ بچہ اندر سے بہرا پیدا ہوا، گونگا پیدا ہوا، تو سوچئے پوری زندگی کیسی ہوگی۔ تو معلوم ہوا دنیا کی زندگی کے لیے جو چیزیں ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا اسی اعضاء سے پوری زندگی چل رہی ہے۔ اگر ماں کے پیٹ سے آنکھیں لے کر نہ آتے تو دنیا کی روشنیاں بیکار ہو جاتی، ماں کے پیٹ سے پاؤں لے کر نہ آتے تو پھر دنیا کی زمین کس کام کی، اگر کان لے کر نہ آتے تو پھر یہاں کی آوازیں کس کام کی تھی۔ اس طرح جو چیز بھی آپ یہاں سے اندر بنا کر لے جائیں گے اسی پر خدا کے یہاں سارا معاملہ ہوگا۔ آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اندر کا ایمان ضروری ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسانوں کی اپنی اپنی ہونی چاہیے، جیسے آنکھ اپنی ہو، کان اپنا ہو، دوسرے کی آنکھ سے ہمیں کیا فائدہ، دوسرے کے کان سے ہمیں کیا فائدہ، دوسرے کی زبان سے ہمیں کیا فائدہ۔ بس ایسے ہی ایمان بھی اپنا اپنا، ایمان بھی اپنا اپنا ہونا چاہیے۔ اپنی جیسے آنکھ ہونی چاہیے، اپنا کان ہونا چاہیے، تب تم دنیا کی روشنی سے اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ ایسے ہی ایمان اپنا اپنا ہوگا تو پھر تم آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ نبی کا ایمان ابو طالب کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ چچا تھے۔ ایمان اپنا اپنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا ایمان ان کے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو لوط علیہ السلام کا ایمان کام نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اس لیے جس طرح اعضاؤں میں اپنا اپنا جو چیز ہونا ضروری ہے، آخرت کے اعتبار سے ایمان بھی اپنا اپنا ہونا چاہیے، تو وہ اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے وہاں ثواب پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی مر گیا تو بعد والوں کو ثواب پہنچانے کا حکم دیا ہے، لیکن ایمان پہنچانے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ثواب دوسروں کا ہو تو چل جائے گا، کھانا کوئی بھی دے دے کھا لیں گے، لیکن بھوک اپنی ہونی چاہیے۔ لیکن بھوک ہی اپنے پاس نہیں ہے تو وہ دوسرے سے بھوک کیسے مانگ سکتا؟ بھوک تو اپنی اپنی ہونی چاہیے۔ اس لیے حشر میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ضروری ہے۔ انبیاء کا ایمان بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے چچا کو، اپنی بیویوں کے کام نہیں آئے گا۔ نیکیاں جتنی بھی کی ہیں
آج غیر قومیں بھی بہت سے اچھے نیک کام کرتے ہیں، لیکن یہ نیکیاں ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔ ان سڑک بنانے والوں نے مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچایا، دور دراز کا سفر کتنا آسان ہو گیا۔ ریل بنانے والوں نے مخلوق کو کتنا بڑا نفع پہنچایا، بجلی بنانے والوں نے مخلوق کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ ہر جگہ لائٹ پنکھے سے لوگوں کو کتنی سہولت ہو گئی۔ یہ ساری نیکیاں کتنی نیکیاں، لیکن بیت اللہ کا بنانے والا ابو جہل تھا۔ مکے کے کافروں نے مل کر بیت اللہ کو بنایا تھا، اس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ تو بیت اللہ بنانے کی وجہ سے ابو جہل کو جنت نہیں ملے گی۔ بیت اللہ بنانے میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن یہ نیکیاں انسان کو بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ اگر ابو جہل نے ایمان قبول کیا ہوتا تو یہ نیکیاں اس سے کام آ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو ابراہیم اور آدم علیہ السلام کی ترتیب پر تعمیر نہیں کیا، بلکہ اس کو اسی ترتیب پر باقی رکھا جس ترتیب پر ابو جہل نے بیت اللہ کو بنایا تھا، مکے کے کافروں نے بنایا تھا۔ لیکن کیا وہ جنت میں سب چلے جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس بنیادی چیز ایمان ہی نہیں ہے جس سے وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے کوئی مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، غیر صحابی کے عہد کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ مٹھی بھر جو سے ایک آدمی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، عورت کے پہاڑ کے برابر سونا پورے ملک کئی سال تک کھا سکتا ہے۔ پھر یہ کتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے، بنیاد صحیح ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا ایمان بہت بڑا تھا، بہت مکمل تھا، بہت مضبوط تھا، اس لیے چھوٹی سی نیکی نے اس کے ثواب کو بڑھا دیا۔ اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو بڑی چیز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر انسان کا ہاضمہ ہی خراب ہو تو دودھ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن تیرا ہاضمہ ہی خراب ہے تو کیا فائدہ دے گا؟ ڈاکٹر دودھ استعمال کرنے سے منع کر دے گا۔ ڈاکٹر نے دودھ سے منع کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اندر کا بگاڑ یہ نفع والی چیز کو نفع پہنچانے نہیں دے گا، بلکہ نفع والی چیز سے نقصان پہنچے گا۔ اگر ہاضمہ اچھا ہوتا تو سوکھی روٹی بھی اچھی معلوم ہوتی اور انسان کو تندرست بنا دیتی۔ تو معلوم ہوا اندر کے بگاڑ سے باہر کی اچھی سے اچھی اور قوت دینے والی چیز بھی فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے، اور اندر کے سدھار پر باہر کی معمولی سی چیز بھی بہت قوت اور طاقت پہنچانے والی ہوتی ہے۔ بس اسی طرح انسان کے اندر کفر آ جائے تو پھر کوئی نبی بھی آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اندر ہی بگاڑ ہے کفر کا۔ اگر ایمان ہی نہیں تو وہ انسان ایسا ہے جیسے ان کے اندر جان ہی نہیں رہی۔ جب جان ہی نہ رہی تو ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتے؟ اس لیے وہ بنیادی چیز جس کے بغیر تمام نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، یہ بنیادی چیز کی ضرورت کا احساس اور فکر خدا ہم کو اور سب کو نصیب فرما دے، وہ ہے ایمان۔ اسی کو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو صحیح بنانے کی ہمیں توفیق دے۔ آخرت میں سوال نیکیوں پر نہیں ہوگا کہ کتنا کما کر لائے، بلکہ وہاں سوال
پہلے ایمان پر ہوگا، ایمان کو ٹٹولا جائے گا، من ربک ما دینک ومن نبیک، یہ قبر کے 3 سوال یہ ایمانی سوال ہیں۔ اس لیے نیکیوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ کتنی نیکیاں لے کر آیا، بلکہ تو نے ایمان کیسا بنایا، اس کا امتحان ہوگا۔ آگے کی بات انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، بیان جاری ہے۔ السلام علیکم۔